آج کی ہماری کانفرنس اس حوالے سے بھی الحمدللہ کامیاب ہے کہ کثیر تعداد میں حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں. قاری اقبال صاحب، مولانا عبدالوحید جدون صاحب صدر اہل سنت، ہمارے معزز مہمان خصوصی مفتی ابرار خان صاحب، مولانا بابر خان ربانی صاحب، مفتی اعجاز الحق صاحب، قاری نشاط صاحب رحانہ سے، مفتی مولانا ابرار حسین صاحب حویلیاں سے، دائیں طرف مسئول وفاق المدارس ضلع ہری پور استاد العلماء حضرت مولانا قاضی فیوز الرحمان صاحب دامت فیوزہم، حضرت مولانا عزیز الرحمان عبدالعزیز صاحب، حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب، حضرت مولانا عبدالقادر صاحب، حضرت مولانا عبدالباقی صاحب، قاری عبدالمنان صاحب، مولانا شہزاد صاحب اور کثیر تعداد میں الحمدللہ ہمارے یہاں حضرات علماء کرام تشریف لائے. آخری مہمان کو دعوت دینے سے پہلے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حلقہ امیر شریعت سرہ سالہ کے یونٹ کے امیر حضرت مولانا مفتی عامر شہزاد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور حلقہ امیر شریعت کا تعارف کر کے اور ساتھ میں مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کریں اور معزز مہمان خصوصی کو دعوت بھی دیں. حضرت مولانا مفتی عامر شہزاد صاحب امیر حلقہ امیر شریعت سرہ سالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. تحریک 1953 میں ختم نبوت کے عنوان پر 10,000 لوگوں نے، مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کٹ کر اپنی جانیں کٹوا کر ختم نبوت کے پرچم کو بلند کیا تھا. پھر مئی 1974 میں نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس اور طلباء نے اپنے بازو توڑوا کر، اپنی ٹانگیں توڑوا کر، اپنے سر زخمی کروا کر اور کچھ نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے پھر ایک دفعہ ختم نبوت کے پرچم کو بلند کیا. اور ان قربانیوں کے صدقے میں، ان قربانیوں کے بدلے میں آج الحمدللہ ہم بڑے فخر سے سینہ چوڑا کر کے، بڑے فخر سے یہ ببام دول اعلان کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیت کو کافر اور غیر مسلم اقلیت قرار دے کر کے امت مسلمہ کو یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا. تو آج صرف اتنا کہوں گا کہ 1953 میں انہوں نے جانیں قربان کروا چھوڑی. 1974 میں ان طلبہ، ان اسٹوڈنٹس نے اپنی جان کے نذرانے قربان کر کے، جانیں پیش کر کے ختم نبوت کو بلند کیا. آج آپ سے خون مانگا نہیں جا رہا، آج آپ سے جان کا مطالبہ کیا نہیں جا رہا، بلکہ آج اسٹیج پہ مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر میں صرف اتنی گزارش کروں گا، اتنا وعدہ کروں گا آپ سے کہ آج الحمدللہ ہم نے قادیانیت کا بائیکاٹ اس انداز میں کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے گھروں کے کچن کے اندر کوئی بھی قادیانی مصنوعات بالخصوص شیشان داخل نہیں ہوگی. وعدہ کریں ہمارے گھروں کے کچن میں شیشان کی کوئی چیز داخل نہیں ہوگی، مسموم کی کوئی چیز داخل نہیں ہوگی. ہم انشاءاللہ قادیانیت کے نام پہ یہ پڑھنے والا OCS آفس انشاءاللہ اس کا بھی بائیکاٹ کر کے اپنے پیغمبر سے محبت کا ثبوت دیں گے. دونوں ہاتھ کھڑا کریں. انشاءاللہ اپنی دکانوں سے قادیانیت مصنوعات کو نکالیں گے، اپنے گھروں کے کچن سے شیزان کو نکالیں گے. انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر اللہ نصیب فرمائے گا. میں اپنے تمام مہمانوں کو بالخصوص ہمارے مہمان خصوصی ایک کال پر انہوں نے وقت دیا، آج ہمارے پاس تشریف لائے. میں ان کی اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. میں سب سے پہلے آپ سب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ یہ ہمارا آج کا کامیاب ترین پروگرام ہے. اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. تمام علماء کرام
جانتا مشہور ہوں، اللہ سب کچھ غیر عطا فرمائے، غیر کسی تاخیر کے دعوت خطاب دینے لگا ہوں مفتی ابرار خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور آ کر کے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پروفیسر مفتی ابرار خان صاحب۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا نبي بعدي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم رب محمد صل على محمد وعلى آل محمد، وأجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. میزبان مکرم حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب، حضرات علماء کرام، اس محلہ اور گرد و نواح سے تشریف لانے والے میرے مسلمان بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج جس عنوان پہ ہم جمع ہیں اس کا نام ہے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت سے مراد ہماری عام زبان میں طرز زندگی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ. خاتم سے مراد آخری ہے، مکمل کرنے والا، اور نبیین یہ نبی کی جمع ہے. نبی کے دو معنی مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ نے لکھے ہیں. حضرت فرماتے ہیں نبی کا ایک معنی ہوتا ہے خبر دینے والا. نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عرشوں کی خبریں فرشوں پہ سناتا ہے. اور نبی کا دوسرا معنی ہے بلندی والا. کائنات میں جتنے بھی عزت والے لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی رتبے، بلندی، کمال والے لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے مل کے جمع ہو جائیں نبی کی قدموں کی خاک کی برابری نہیں کر سکتے. اس لیے نبی سب سے بلند بھی ہوتا ہے، اور نبی عرشوں کی خبریں بھی دنیا والوں کو دیتا ہے. پھر نبی جب دنیا میں آئے اس کے پاس اللہ کا پیغام ہوتا ہے، وحی کی شکل میں، صحیفے کی شکل میں، یا کتاب کی شکل میں، یا کسی شریعت کی شکل میں.
نبی خدا کا پیغام دنیا والوں کو دیتا ہے، لیکن حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کبھی ایسے ہوتا ہے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرے نبی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلا نبی جب آتا ہے وہ دنیا والوں کو اپنی کتاب دے کے جاتا ہے، لوگ اس کی کتاب میں تبدیلی کر دیں، اس کی کتاب کی آیتوں کو تبدیل کر دیں، اس کی کتاب کے احکامات کو چھپا لیں۔ اس کتاب کی اصل شکل جب تبدیل ہو جاتی ہے پھر نئے نبی کی ضرورت پڑتی ہے جو نئی کتاب لے کے آتا ہے، کیونکہ پچھلی کتاب جو تھی وہ لوگوں نے تبدیل کر دی ہے۔ پچھلی کتاب جو تھی اس کی آیتوں کو چھپا لیا گیا، اس کے مسئلوں کو چھپا لیا گیا، اس کتاب کے عقیدوں کے اوپر دھول ڈال دی گئی۔ جب لوگ پچھلے نبی کی کتاب کو تبدیل کر دیں پھر دوسرے نبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت نے فرمایا جب پچھلے نبی کی شریعت موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، موجودہ دور کی ضرورت کو پورا نہ کرے، پھر نئے نبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جب پچھلے نبی کی شریعت میں کوئی کمی محسوس ہو تو پھر ایک مکمل شریعت کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا ایک نیا نبی آتا ہے۔ تو حضرت نے جو باتیں کہیں وہ آپ یاد کریں گے تو میں آگے چلوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت کب آتی ہے؟ پہلے نبی کی کتاب کو اگر لوگ تبدیل کر دیں تو پھر نئی کتاب اور نئے نبی کی ضرورت ہے۔ پہلے نبی کی شریعت کو اگر لوگ تبدیل کر دیں نئی شریعت کی ضرورت ہے۔ اگر پہلے نبی کی شریعت موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا نہ کرتی ہو پھر نئی شریعت کی ضرورت ہے۔ لیکن جب پچھلے نبی کی کتاب تبدیل نہ ہو، جب پچھلے نبی کی شریعت مکمل ہو، اس میں کوئی خامی نہ ہو، وہ موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، وہ شریعت بھی مکمل ہے، وہ کتاب بھی مکمل ہے، وہ اپنی اصلی شکل میں بھی موجود ہے، پھر اس وقت نئے نبی کی ضرورت نبی کب آئے گا؟ جب پچھلی کتاب بدل جائے گی، جب پچھلی شریعت بدل جائے گی، یا پچھلی شریعت موجودہ دور کے تقاضوں کے اوپر پوری نہیں اترے گی، پھر نئے نبی کی ضرورت پیش آئے گی۔ حضرت فرماتے ہیں پھر آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے نبی کی جو کتاب ہے، ہمارے نبی کی جو شریعت ہے، اس میں یہ تین خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نبی کی کتاب بدل گئی ہے پھر نئے نبی کی ضرورت پڑے گی، اگر نبی کی شریعت بدل گئی ہے پھر نئے نبی کی ضرورت پڑے گی، اگر نبی کی شریعت موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی، لوگوں کی دینی ضرورت کو پورا نہیں کرتی، پھر تو نئے نبی کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اگر کتاب بھی مکمل ہے، اگر شریعت بھی مکمل ہے، شریعت میں تبدیلی بھی کوئی نہیں ہے اور لوگوں کی ضرورت کو پورا بھی کرتی ہے، پھر کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان تین نقطوں پہ ہم آگے چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے نبی کی کتاب کو دیکھتے ہیں، کیا ہمارے نبی کی کتاب تبدیل ہو گئی ہے؟ کیا اس کی کسی آیت کو لوگوں نے تبدیل کر دیا؟ کیا اس کی آیتوں کا مفہوم دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا؟ کیا اس کتاب کی پوری تشریح اور پورا ترجمہ اور پوری آیتیں الف لام میم سے لے کے والناس تک لوگوں کے پاس آج بھی اصلی شکل میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ اس بات کو جب ہم سمجھیں گے پھر ہم آگے چلیں گے۔ مسلمانوں کی بات ہی نہیں ہے، اہل سنت کی بات نہیں ہے، ہمارے اندر کے لوگوں کی بات نہیں ہے، ہم سے باہر کے لوگ جو ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم سے باہر کے لوگ جو ملحد و زندیق ہیں، ہمارے خدا کے وجود کے منکر ہیں، ہم اگر ان سے بھی پوچھیں گے، کائنات کے یہودی، کائنات کے عیسائی اور دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے جتنے بھی کافر، زندیق اور ملحد ہیں، اگر آپ ان سے یہ پوچھیں بتاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے جو کتاب دے کے دنیا میں بھیجی تھی، کیا وہ کتاب تبدیل ہو گئی ہے؟ اس
ہو گئی ہیں, اس کتاب کی آیتیں غائب ہو گئی ہیں. دنیا کے مسلمانوں کو چھوڑ کے آپ کائنات کے چپے چپے پہ اگر کسی کافر کے گھر میں جا کے بھی دستک دیں گے, دنیا کا ہر کافر اس بات کو تسلیم کرے گا کہ تورات بدل گئی ہے, انجیل ختم ہو چکی ہے, زبور کے نسخے کائنات میں اصلی شکل میں کہیں بھی نہیں. لیکن ہر کافر اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ قرآن جس شکل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا, وہ قرآن آج بھی اسی شکل میں موجود ہے. ہمارے نبی کی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود ہے, لہذا ہمیں کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی. قرآن کا نام قرآن ہے. علماء کرام نے قرآن کے مختلف معنی بیان کیے. کوئی کہتا ہے قرآن کا معنی ایسی کتاب کہ جس کی آیتوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا گیا. کوئی کہتا ہے قرآن کا معنی ایسی کتاب جس کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے. کوئی کہتا ہے قرآن کا معنی ایسی کتاب جس کی آیتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور ان میں فصل نہیں ہے, ان میں جدائی نہیں ہے, آیتیں آیتوں سے ملی ہیں, سورتیں سورتوں سے ملی ہیں, پارے پاروں سے ملے ہوئے ہیں. لہذا قرآن کا معنی جس کی آیتیں ملی ہوں, جس کی آیتیں جمع ہو جائیں, جس کی تلاوت کی جائے. لیکن ہمارے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے فرمایا یہ سارے معنی اپنی جگہ پہ برحق ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا جو لفظ ہے وہ قراء سے نکلا ہے. قراء کا معنی ہے ضیافت کرنا, قراء کا معنی ہے مہمان نوازی کرنا. دیکھیں یہ دنیا مہمان خانہ ہے, یہ مسافر خانہ ہے. یہاں جو بھی آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے. دنیا میں بھی, آپ بھی, سب بھی ہم مسافر ہیں. یہ دنیا ایک گھر ہے جس کو اللہ نے بنایا. اس گھر کا مالک اللہ ہے اور اس گھر میں آنے والے کون ہیں؟ اونچا بولے کون ہے؟ مسافر ہے. اب گھر میں جب مسافر آتے ہیں تو مہمان جو آتا ہے, گھر کا مالک اس کی مہمان نوازی کرتا ہے. مہمان نوازی کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. کبھی مہمان نوازی کھانا دے کے کی جاتی ہے, کبھی مہمان نوازی گھر کے اندر رکھ کے کی جاتی ہے, کبھی مہمان نوازی یہ بھی ہوتی ہے کہ مسافر کو راستہ بتایا جائے, اس کو منزل تک پہنچایا جائے. اگر آپ مسافر کو کھانا دیں گے یہ بھی مہمان نوازی ہے. اگر گھر میں رہنے کے لیے جگہ دیں گے یہ بھی مہمان نوازی ہے. اگر آپ مسافر کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے منزل تک پہنچا کے آئیں گے یہ بھی مہمان نوازی ہے. لیکن سب سے بڑی مہمان نوازی کیا ہے کہ بندہ مسافر کو انگلی سے پکڑے اور اس کی منزل تک پہنچا کے آئے. یہ دنیا اللہ کا گھر تھا, اس کو اللہ نے بنایا تھا. ہم سب اس میں مسافر ہیں. ہمیں کھانا بھی چاہیے, ہمیں رہنے کی جگہ بھی چاہیے, اور ہم نے اپنی منزل جنت میں بھی جانا ہے. ہمیں اپنی منزل تک جانے کے لیے راستہ بھی چاہیے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کھانا دینا بھی اچھی بات ہے, رہائش دینا بھی اچھی بات ہے, لیکن مسافر کو انگلی سے پکڑ کے منزل تک پہنچانا یہ سب سے اچھی بات ہے. وہ فرماتے ہیں قراء کا معنی ہے مہمان نوازی کرنا. مہمان نوازی کا مطلب یہ ہے کہ مسافر کو منزل تک پہنچانا. ہم مسافر ہیں, یہ دنیا اللہ کا بنایا ہوا گھر ہے, اس کا مالک اللہ ہے, اس کا خالق اللہ ہے. ہم مسافر, ہم مہمان, ہم دنیا میں آئے. یا اللہ ہمیں کھانا چاہیے, اللہ نے کہا میں تمہیں روٹی دوں گا. یا اللہ ہمیں رہائش چاہیے, اللہ نے کہا میں تمہیں گھر بھی دوں گا. یا اللہ ہم مسافر ہیں, ہم نے جنت میں جانا ہے, ہمیں منزل پہ جانا ہے. رب نے کہا میں تمہیں قرآن دوں گا. قرآن کا معنی مہمان نوازی. میں تمہاری ایسی مہمان نوازی کروں گا, تمہارے پیٹ میں میرا کھانا ہوگا, تمہارے سر پہ میری چھت ہوگی, اور میں تمہاری انگلی محمد عربی کے قرآن کے ہاتھوں میں دوں گا. یہ قرآن ایسی مہمان نوازی ہے, یہ جب کسی مسافر کی دنیا میں انگلی پکڑے گا پھر جنت میں جا کے چھوڑے گا. تو اللہ نے ہمارے نبی کو قرآن دیا. اگر قرآن بدل جائے پھر تو نبی چاہیے, لیکن قرآن نہیں بدلا تو نبی بھی نہیں چاہیے. حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمہ اللہ حضرت فرماتے ہیں
کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو آپ کے بعد 5 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. کس کا دعویٰ کیا؟ اور جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی مرتد ہے، اور جو اس کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ مرتد ہوتے ہیں. اسی لیے مرزا بھی مرتد ہے اور اس کے ماننے والے بھی مرتد ہیں. حضرت فرماتے ہیں 5 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ جب کیا تو میں نے ان 5 لوگوں کی زندگی کو پڑھا کہ ان کو نبوت پہ تیار کس نے کیا. تو ان 5 لوگوں کی زندگی کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یہود و نصارہ نے اسلام پہ سب سے پہلا یہ حملہ کیا کہ انہوں نے ختم نبوت کے منکر تیار کیے. یہ 5 کے 5 یہود و نصارہ کے تیار کردہ تھے. اس کے بعد حضرت مولانا علی میاں صاحب کا جملہ نقل کروں گا اور میں چاہوں گا کہ یہ ہمیں یاد رہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی ختم نبوت کے منکر ہیں، صحابہ کے دور میں بھی ختم نبوت کے منکر تھے، لیکن اس وقت جب ختم نبوت کا انکار ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، محمد عربی کے دین کو کم کر دیا جائے، تبدیل کر دیا جائے، یا دین کی کسی بات کا انکار کر دیا جائے اور ابو بکر دنیا میں زندہ ہو، یہ مجھے برداشت نہیں. یا میں زندہ رہوں گا یا ختم نبوت کے منکرین کو دنیا سے مٹا کے رکھ دوں گا. حضرت علی میاں رحمہ اللہ نے ایک جملہ کہا الردۃ لیس لہا ابو بکر، مرتد تو آج بھی ہیں لیکن ابو بکر جیسے جوان نہیں ہیں. مرتد آج کے دور میں بھی ہیں، الردۃ موجودۃ، مرتد اب بھی ہیں، ختم نبوت پہ حملہ اب بھی ہے، انکار اب بھی ہے. لیس لہا ابو بکر، لیکن آج ابو بکر نہیں ہے جو منبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین کو مٹایا جائے، ختم نبوت کا انکار کیا جائے، پیغمبر کے دل کو توڑا جائے، روضہ رسول میں رسول اکرم کے کلیجے کو زخمی کیا جائے اور ابو بکر زندہ ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. غزوہ بدر میں سبحان اللہ اونچی کہہ دیں، کچھ نہیں. غزوہ بدر میں چلے گئے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے مدینے میں ایک عورت ہے، اسما یہودیہ اس کا نام ہے. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں توہین کی اور اس نے بکواس کیے اور اس نے بد دعا دی. اس نے کہا کہ محمد اور اس کے صحابہ کو واپس اللہ نہ لائے اور وہ سب وہاں پہ مارے جائیں، نعوذ باللہ. بد دعا دیتی ہے، شعر بھی کہتی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنے ایام ماواری کے گندے کپڑے لا کے مسجد نبوی میں پھینک دیے. صحابہ کو تکلیف دی، مسجد کی توہین کی، رسول اللہ کو بد دعا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی ہے، اشعار کہتی ہے. اس عورت کی گلی میں سے ایک نابینا صحابی گزر رہے تھے، ان کے کانوں میں توہین والے جملے جب پڑے تو انہوں نے قسم کھا لی اگر اللہ میرے نبی کو زندہ سلامت مدینے میں واپس لایا تو میں تجھے قتل کر کے اپنے نبی کے کلیجے کو ٹھنڈا کروں گا. یہ قسم کھائی، نابینا صحابی ہے، آنکھوں سے نظر بھی کچھ نہیں آتا، اور قسم کھا بیٹھے کہ گستاخ رسول تو نے بد دعا دی، تو نے بےہودہ شعر کہے، تو نے نبی کی توہین کی، تو نے مسجد کی توہین کی. میں قسم کھاتا ہوں اگر اللہ نے میرے نبی کو واپس لایا تو نبی کے کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں تجھے قتل کروں گا. اس نابینا صحابی کو چند دنوں بعد، یہ 25 رمضان کی بات ہے، 25 رمضان کو اس نابینا صحابی کو کسی نے بتایا کہ پیغمبر تو واپس آ گئے ہیں اور اللہ نے فتح بھی عطا کر دی ہے. جب ان کو یہ پتہ چلا وہ پیغمبر کو ملنے کے لیے مسجد نبوی میں نہیں گئے. انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی وہ پہلے اس ملعونہ عورت کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں. رات کے اندھیرے
کو ٹٹولا, اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا اور اس کو اکیلا کیا, پھر اپنے خنجر کو اس کے پیٹ کے اوپر رکھا اور دبایا, اس کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد راستے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ جب جاؤں گا پیغمبر کو بتاؤں گا کہ میں نے آپ کی گستاخ عورت کو قتل کر دیا, کہیں پیغمبر ناراض نہ ہو کہ پہلے تم نے مسئلہ نہیں پوچھا, پہلے تم نے اجازت نہیں لی, پہلے مجھے پوچھنا چاہیے تھا, اجازت لینی چاہیے تھی, پھر جا کے گستاخ کو قتل کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ باتیں سوچتے رہے اور دربار رسول میں آتے ہیں, پیغمبر سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی غیر موجودگی میں کسی نے آپ کو بد دعا دی تھی, کسی نے آپ کو گالی دی تھی, کسی نے آپ کی توہین کی تھی, کسی نے مسجد کی توہین کی تھی, اور میں نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اس کو قتل کروں گا. آج میں نے اس کو قتل تو کر دیا, لیکن اب میں پریشان ہوں, کہیں آپ ناراض نہ ہو. آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے اجازت نہیں لی اور میں نے مسئلہ نہیں پوچھا اور میں نے جا کے قتل کر دیا, کہیں آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ میرے نبی نے وہاں پہ ایک جملہ کہا تو نے میری گستاخ کو قتل کر دیا اور اب یہ سوچتا ہے کہ میں ناراض نہیں ہوں گا. تم جاؤ اور مدینے میں, مکے میں, عرب کی دھرتی پہ کسی جانور کو پکڑو, 2 بکریوں کو پکڑو, 2 بھیڑوں کو پکڑو اور جا کے ان جانوروں کو بتاؤ کہ میں گستاخ رسول کو قتل کر کے آ رہا ہوں. میری بات کرتے ہو, میرے گستاخ کے قتل پہ جانور بھی خوشی مناتے ہیں. پیغمبر کی گستاخ کو قتل کیا. اس کے بعد حضرت عمر نے ایک جملہ کہا, سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر نے کہا انظروا الی ھذا الاعمى, اس نابینا کو دیکھو. کس کو؟ نابینا کو. جس کو نظر نہ آئے اس کو نابینا کہتے ہیں, اور جس کو نظر آئے اس کو بینا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بینا کہتے ہیں. جملہ ذرا غور سے سننا. حضرت عمر نے کہا انظروا الی ھذا الاعمى, اس نابینا کو دیکھو تو صحیح. رات کے اندھیروں میں اللہ کے نبی کے کلیجے کو ٹھنڈا کر کے آیا, اللہ کے نبی کے دل کو خوش کر کے آیا اور گستاخ کو قتل کر کے آیا. جب حضرت عمر نے کہا نا اس نابینا کو دیکھو, میرے نبی نے فرمایا عمر خبردار, اس کو نابینا نہ کہنا, اس کی آنکھیں نہیں تو کیا ہوا, یہ بینا ہے, یہ آنکھوں والا ہے, اس کو نظر آتا ہے. پیغمبر کہنا یہ چاہتے تھے نابینا وہ نہیں ہوتا کہ جس کو نظر نہ آئے, نابینا وہ ہوتا ہے جس کو گستاخ رسول نظر نہ آئے, اور بینا وہ نہیں ہوتا جس کو دنیا نظر آئے. بینا وہ ہوتا ہے جس کو نبی کا دشمن نظر آئے اور وہ اس کے راستے کو روکے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر کی, نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ نمبر 1, جب پچھلے نبی کی کتاب کیا ہو جائے, بولو بھائی, تبدیل ہو جائے. نمبر 2, پچھلے نبی کی شریعت کیا ہو جائے, تبدیل ہو جائے. نمبر 3, پچھلے نبی کی شریعت موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا نہ کرے. ہمارے نبی کی کتاب تبدیل ہو گئی ہے, اونچا بولے, تبدیل ہو گئی ہے. ہمارے نبی کی شریعت تبدیل ہو گئی ہے. ایمان سے بتانا, ہمارے نبی کی شریعت ہر گھر کی ضرورت کو پورا کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ پورا کرتی ہے. تم تو اندھے کی بات کرتے ہو, تم تو کانے کی بات کرتے ہو, تم تو گندے کی بات کرتے ہو. ہمیں تو عقل والے بھی کسی اور نبی کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہمارے نبی قیامت تک ہمارے لیے کافی ہیں. دوسری بات آخری کرتا ہوں سیرت کے حوالے سے. خاتم النبیین تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ اب ہمارے نبی کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں. دوسری بات سیرت کیا ہے, نقش قدم, زندگی گزارنے کا طریقہ. اور آسان کروں تو سیرت سے مراد سنت رسول ہے. سیرت سے کیا مراد ہے؟ سنت رسول ہے.
جو نبی کی سنت پہ عمل کرے اس کا مطلب ہے یہ سیرت پہ عمل کرتا ہے. جو سنت کو اپنائے اس کا مطلب ہے یہ سیرت کو اپناتا ہے. جو سنت سے محبت کرے وہ سیرت سے محبت کرتا ہے. جو سنت کو جگہ دے وہ سیرت کو جگہ دیتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں راستے میں چلتے ہوئے جب کسی مسلمان کو نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. امام شافعی فرماتے ہیں میں راستے میں چلتے ہوئے جب کسی مسلمان کو نبی کی سنت پہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے کسی صحابی کی زیارت کر لی ہو. فرماتے ہیں سنت کے اوپر عمل کرنے والے مسلمان کی زیارت کرنا میں یوں سمجھتا ہوں جیسے اللہ نے میری آنکھوں کو آقا کریم کے صحابہ دکھا دیے ہوں. یہ سنت کی اہمیت ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ سنت رسول سے کیا مراد ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا سنت رسول سے مراد ہے کشتی نوح. کیا مطلب؟ فرمایا جب نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا, لوگوں کے گھر گر گئے, لوگ بہنے لگے, لوگ مرنے لگے, سیلاب میں جھگڑے گئے, وہاں ساری دنیا میں لوگ مر گئے, بچہ وہی تھا جو کشتی میں بیٹھا تھا. حضور کی سنت کی مثال کشتی نوح کی ہے. فتنے کا دور ہے, ایمان اسی کا بچے گا جو سنت پہ آئے گا. جو سنت پہ آئے گا وہ بچے گا, جو سنت کو چھوڑے گا وہ غرق ہو جائے گا. اسی لیے تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حوض کوثر پہ بیٹھوں گا کچھ لوگ آئیں گے, فرشتے ان کو روکیں گے, وہ لوگ مجھے آواز دیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں, آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہیں, لیکن فرشتے ہمیں آنے نہیں دیتے, ہمارے راستے کو روکتے ہیں. آپ فرشتوں سے کہیں ہمیں آگے آنے دیا جائے. میرے آقا فرشتوں سے کہیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں, آنا چاہتے ہیں, آنے دو, پانی پلاؤں گا. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کی سنت کو چھوڑ دیا تھا, سنت کو تبدیل کر دیا تھا, سنت کا مذاق اڑاتے تھے, سنت پہ عمل نہیں کرتے تھے. میرے آقا نے فرمایا جب میری سنت کے منکر وہاں پہ آئیں گے تو میں اعلان کروں گا سوخکن سوخکن لمن غیر آبادی, جنہوں نے میرے بعد میری سنت کو میری دین کو تبدیل کر دیا تھا, ان کو دفع کر دو, ان کو میرے قریب نہ آنے دینا. یاد رکھیے اسی لیے امام مالک نے کہا تھا سنت رسول کشتی نوح ہے, جو سنت میں آئے گا دنیا اور آخرت میں اس کا بیڑا پار ہے, لیکن جو سنت رسول کو چھوڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا. اسی لیے یہی عرض کروں گا ہمارا جلسہ ہو, ہمارا جلوس ہو, ہماری نماز ہو, ہماری شادی ہو, ہماری غمی ہو, ہماری تجارت ہو, ہمارے معاہدے ہو, ہماری گفتار ہو, ہماری رفتار ہو, زندگی کے ہر شعبے میں, زندگی کے ہر موقع پہ اگر ہمیں اپنا بیڑا پار کرنا ہے, اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اس کا ایک ہی راستہ ہے, ہمیں اپنے محبوب کی سنت پہ عمل کرنا پڑے گا. تو سیرت کا مطلب کیا ہے؟ سنت پہ عمل کرنا. کیا کرنا؟ سنت پہ جو عمل نہیں کرتا اس کو سیرت کی ہوا بھی نہیں لگی. تو جو بھی کام ہو وہ سنت سے ثابت ہو وہ سیرت کا حصہ ہے. یہ آخری جملہ میرے ساتھ بولے تو بات ختم کروں. جو بھی کام ہو وہ سنت کے مطابق ہوگا تو سیرت کا حصہ ہوگا. اگر سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ نبی کی سیرت کا حصہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك, نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار. یا اللہ جل جلالہ آج کے اس پروگرام کو قبول فرما. یا اللہ جس کے اندر جتنے حضرات شریک ہوئے، مہمان تشریف لائے، کوششیں کاوشیں محنتیں ہوئیں، اللہ کریم ہر ایک کی ہر محنت کو قبول فرما. یا اللہ ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ فرما، خاتمہ بالخیر کا ذریعہ فرما. یا اللہ ہمارے مہمان ذیشان جو تشریف لائے، علماء کرام تشریف لائے، جو نصیحتیں ہوئیں، واضح ہوئیں، اللہ کریم ہر کو اپنے ہاں بے بنا اجر جزیل عطا فرما. یا اللہ ہمارے بزرگ بھی، نوجوان بھی، بچے بھی تشریف فرما ہیں. اللہ اس مجمع کی ہر حاجت کو قبول فرما، ہر ضرورت کا تکفل فرما. یا اللہ ہمارے مولانا عبدالقدیر حیدری صاحب، مولانا عامر شہزاد صاحب کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ان کا بازو دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما. ان کی کوششوں کاوشوں میں برکتیں نصیب فرما. ہر مسلمان کو اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اسلام کے نظام کو غالب فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں امن، سکون، اطمینان اور یا اللہ عدل اور انصاف کا نظام جاری فرما. یا اللہ عوام کی جتنی مشکلات ہیں اللہ کریم جس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے دین کو سلامتی نصیب فرما، ہمارے ملک کو ترقی اور استحکام نصیب فرما. ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سمیت جتنے حاضرین کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب، مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب، ہمارے جتنے اساتذہ کرام، علماء کرام اس میں شہید ہوئے، یا کریم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جو لوگ ختم نبوت کے لیے میدان میں ہیں اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو تیرے پاک نبی کے پاک نام پر، پاک نبی کے پاک صحابہ پر قربان ہوئے اللہ کریم ان کے یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلنا آسان فرما. یا اللہ ہمارے سامنے جتنے حضرات ہیں ان کے دلوں کی جو جائز حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، اللہ آپ سب کی سب مرادوں کو جانتے ہیں، سب کو جھولیاں بھر بھر کر عطا فرما. یا اللہ آنے والے جو پروگرام 23 کو ہیں، 30 کو ہیں، سالانہ ختم نبوت کانفرنس جو آ رہی ہے 28 نومبر کو، اللہ کریم اپنے نبی کے ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے نبی کے ہر یا اللہ نسبت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. ان کے نام پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.